الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين ورحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں اس وقت آپ سے ایک ایسے موقع پر مخاطب ہوں جب میرے بڑے بھائی دارالعلوم کے صدر عالی قدر حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب دامت برکاتہم شدت مرض کی وجہ سے اس وقت ہسپتال میں ہیں اور تشخیص کے لیے، مکمل تشخیص کے لیے ان کو وہاں لے جایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، وہ ہماری ملک کا، ہماری قوم کا، ہماری ملت کا ایک عظیم اثاثہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ان کو صحت و قوت کاملہ عطا فرمائے۔ میں سب حضرات سے التجا کرتا ہوں کہ ان کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائیں، اور خاص طور پر خطبے کے درمیان دل میں بھی دعا کی جائے، زبان سے نہیں، دل میں۔ اور دو خطبوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی امید ہوتی ہے، اس میں زبان سے بھی دعا کر سکتے ہیں اور دل میں بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے بھی اور جو اپنے اور متعلقین احباب بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ یہ دنیا ہے اور اس دنیا کے اندر تکلیف اور راحت ملے جلے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 3 عالم پیدا فرمائے ہیں۔ ایک عالم جنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو وہاں پہنچائے اور اس میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ایسا عالم ہے کہ جس میں خوشی ہی خوشی ہے، راحت ہی راحت ہے، غم کا نام نہیں، تکلیف کا نام نہیں۔ اور وہی در حقیقت ہمارا آخری مستقر ہونا چاہیے، وہی ہمارا اصل وطن ہے۔ ہم یہاں در حقیقت مسافر ہیں۔ جیسے کوئی شخص کسی سفر پر جاتا ہے، کہیں بھی وہ ٹھہرا ہو، اس کو اپنی منزل نہیں سمجھتا، عارضی مستقر سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا جو ہے وہ ہماری مستقر ہے اور اصل وطن مومن کا جنت ہے۔ حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک انسان کا وطن ہے جسمانی، وہ جگہ وطن ہے کہ جہاں انسان پیدا ہوا، اور دوسرا ہے نسب دینی، وہ ہر انسان کا، ہر مسلمان کا وطن دینی مدینہ منورہ ہے، جہاں سے اس کو ایمان کی دولت ملی۔ وہی مرکز نور ہے جس سے ہم سب
سیراب ہوئے ہیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے، تو وہ ہمارا وطن ایمانی ہے، یہ وطن دینی ہے۔ اور تیسرا وطن روحانی ہے، اور وہ ہے جنت۔ تو ہمارا اصل وطن تو جنت ہے، یہاں ہم مسافر ہیں۔ وہ جو اصلی وطن ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، راحتیں ہی راحتیں ہیں، تکلیف کا گزر نہیں، دکھ کا، غم کا گزر نہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قرآن کریم نے اہل جنت کے بارے میں فرمایا کہ نہ ان کو کبھی خوف ہوگا نہ کسی چیز کا غم ہوگا۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کو آج ہم تصور نہیں کر سکتے۔ دنیا میں جتنی نعمتیں انسان کو حاصل ہو جائیں، لیکن ان دو چیزوں سے اس کو چھٹکارا نہیں ہو سکتا، ایک خوف سے اور ایک غم سے۔ تو ایک وطن، ایک عالم وہ ہے جس میں راحت ہی راحت ہے اور تکلیف کا گزر نہیں، اور ایک عالم اللہ بچائے وہ ہے جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے، راحت کا گزر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس سے محفوظ رکھے، وہ جہنم ہے۔ اور تیسرا عالم یہ دنیا ہے، اس میں خوشیاں بھی ہیں، اس میں غم بھی ہیں، اس میں راحتیں بھی ہیں، تکلیف بھی ہے۔ لیکن ایک مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کر دیا ہے کہ راحتیں تو ہوتی ہی راحت ہیں، لیکن تکلیف میں بھی ایک مومن کا گھاٹا نہیں ہے۔ کوئی تکلیف آ جائے، کسی بھی قسم کی تکلیف ہو، کوئی فکر آ جائے، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، اگر اس فکر اور پریشانی میں اور اس تکلیف میں بندے کو اپنے اللہ تعالی کے ساتھ رجوع کرنے کی توفیق ہو جائے تو سمجھو وہ نعمت ہے، وہ تکلیف بھی نعمت ہے، وہ پریشانی بھی نعمت ہے۔ وہ اس لیے کہ حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اگر کوئی تشویش لاحق ہوتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی فکر آ جاتی ہے، اس کا کوئی عزیز بیمار ہے، اس کی وجہ سے وہ تشویش میں ہے، فکر میں ہے، پریشانی میں ہے، تو جتنی دیر پریشانی میں رہے گا، جتنی دیر تشویش میں رہے گا، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے کہ اللہ میں اس تکلیف میں ہوں، آپ کے فیصلے پر راضی ضرور ہوں، لیکن میں عاجز بندہ ہوں، کمزور بندہ ہوں، اے اللہ اس تکلیف کو دور فرما دیجئے، اے اللہ اس پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ جب بندے کو اللہ جل جلالہ سے دعا کرنے کی، رجوع کرنے کی توفیق ہو جائے، تو جب تک وہ پریشانی باقی رہے گی، جب تک وہ تشویش باقی رہے گی، وہ مسلسل اس کے لیے صدقہ بنے گا۔ یعنی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ جو تکلیف پہنچتی ہے، جو بیماری پہنچتی ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن حتی الہم یہمہ، کہ یہاں تک کہ وہ تشویش یا وہ پریشانی جو انسان کو لائق ہوتی ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے درجات بلند کرتی ہے، اس کے ثواب میں اضافہ کرتی ہے، مسلسل ثواب اس کو مل رہا ہے، جب تک پریشان ثواب مل رہا ہے، بشرطے کہ رجوع اللہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کہ یا اللہ یہ تکلیف ہے، اپنی رحمت سے اس کو دور فرما دیجئے، یہ پریشانی ہے، اس کو رفع فرما دیجئے۔ بلکہ حضرات صوفیاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ ایک مجاہدہ ہوتا ہے اختیاری، پہلے زمانے میں زیادہ ہوا کرتے تھے، اب بھی بہرحال جو لوگ طریق تصوف کے سالک ہوتے ہیں تو ان کو بھی کچھ مجاہدات کرنے پڑتے ہیں اختیاری۔ وہ
ایسے کرتے ہیں کہ بھئی بولنے کو دل چاہ رہا ہے مگر نہیں بول رہے، کھانے کو دل چاہ رہا ہے نہیں کھا رہے، سونے کو دل چاہ رہا ہے نہیں سو رہے. ایک مجاہدہ ہے، اپنے نفس کو کچلنے کا ایک راستہ ہوتا ہے جو اختیار سے انسان اختیار کرتا ہے. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ثواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات بلند ہوتے ہیں. لیکن ایک مجاہدہ اضطراری ہوتا ہے. کیا معنی؟ کہ میں نے اپنے اختیار سے وہ پریشانی مول نہیں لی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے میں اس پریشانی میں مبتلا ہو گیا غیر اختیاری طور پر. تو حضرات صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ مجاہدہ اضطراریہ میں بندے کے درجات مجاہدہ اختیاری سے زیادہ تیز رفتاری سے آگے بڑھتے ہیں، یعنی اس پر ثواب بھی زیادہ، اور اس کے نتیجے میں انسان کے جو درجات ہوتے ہیں کہ ایک آدمی عامی آدمی ہے، پھر آگے چل کر وہ نیک آدمی بن جاتا ہے، پھر نیک آدمی سے ولی بن جاتا ہے، ولی سے صدیق بن جاتا ہے. تو یہ جو درجات ہیں، ان درجات میں ترقی جتنی تیز رفتاری سے مجاہدہ اضطراری میں ہوتی ہے. مجاہدہ اضطراری کے معنی کوئی بھی ایسی چیز پیش آ جائے جس سے انسان پریشان ہو، تو اس سے بھی انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو مومن کا کسی حال گھاٹا نہیں. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا حال بھی عجیب ہے. اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو اس خوشی کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس پر رب ثواب ملتا ہے. کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، اس پریشانی کے اندر وہ صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس پر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. لہذا خوشی ہو یا غم ہو، میں نے عرض کیا تھا نا، یہ دنیا خوشی اور غم اور تکلیف اور راحت کا مجموعہ ہے. کوئی بھی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، صاحب اقتدار ہو، مالدار ہو، سرمایہ دار ہو، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو کبھی کوئی پریشانی لاحق نہ ہو. پریشانی لاحق ہوتی ہے، ہر ایک کو ہوتی ہے، لیکن اس پریشانی کے اندر بس مطلوب یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے رجوع کر لے کہ اللہ یہ پریشانی لاحق ہے، اپنی رحمت سے مجھ سے دور فرما دے. یہ کرتا رہے گا تو چاہے دل و دماغ کے اوپر وہ پریشانی مسلط ہو، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، درجات بلند فرماتے ہیں. اور جب رجوع الی اللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف آپ بندہ رجوع کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا سنتے ہیں اور اس کے اوپر اجر و ثواب بھی مرتب فرماتے ہیں. لہذا اگر دیکھا جائے تو انسان کی زندگی جو ہے دنیا میں، وہ دو ہی چیزوں پر اس کا دار و مدار ہے. کوئی اچھی حالت ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یا اللہ مجھے صحت مل گئی، آپ کا فضل و کرم ہے. میں گھر میں داخل ہوا، میں نے اپنے گھر والوں کو عافیت سے پایا، صحت مند پایا، خوش پایا، اللہ آپ کا شکر ہے. اور اگر کسی جگہ اپنے کسی عزیز کو، اپنے کسی قریب کو، اپنے کسی دوست کو کسی مشکل میں دیکھتے ہیں، کسی بیماری میں دیکھتے ہیں، تو اس پر کہتے ہیں یا اللہ آپ کا فیصلہ تو برحق ہے، لیکن میں کمزور ہوں، میں یہ پریشانی برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، اے اللہ اپنی رحمت سے یہ پریشانی دور فرما دے. بس اتنا کہہ لیا، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیا، انشاءاللہ اول تو وہ پریشانی رفع ہوگی، اور اگر بالفرض وہ جاری رہے، پریشانی جاری بھی رہے، تو تمہارا گھاٹا کچھ نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں تمہیں اس کے اوپر تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں. تو اب آپ ذرا دیکھو کہ ہم اگر اپنی زندگی میں دو چیزیں اختیار کر لیں، کیا اختیار کر لیں؟ ایک شکر اس نعمت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، یہاں تک کہ پریشانی کی حالت میں بھی اگر انسان غور کرے تو پریشانی تو ایک بات کی ہوتی ہے، لیکن نعمتیں اس وقت بھی انسان کو گھیرے ہوئے ہیں.
میں ابھی کچھ عرصے پہلے کافی بیمار رہا، تقریباً 1 مہینہ گزرا، بستر پر گزرا اور بیماری کی حالت میں گزرا۔ بیماری تو آئی تھی، بیماری تھی، لیکن ساتھ ساتھ کبھی غور کرتا تھا کہ یا اللہ، بیماری تو آپ نے ایک عطا فرمائی، لیکن اس کے ساتھ نعمتیں کتنی عطا فرمائی کہ الحمدللہ گھر والے ساتھ موجود ہیں، تیماردار موجود ہیں، محبت کرنے والے موجود ہیں۔ جو تیماردار ہیں وہ محبت کے ساتھ ہماری دیکھ بھال کر رہے ہیں، ڈاکٹر مہربان ہیں، طبیب مہربان ہیں، وہ خود اپنی فکر سے، اپنی محبت سے علاج کر رہے ہیں، اور ساری دنیا میں دعائیں ہو رہی ہیں، دنیا بھر سے خبریں آ رہی تھیں، اور آج بھائی صاحب کے بارے میں بھی الحمدللہ ایسا ہی ہے کہ ساری دنیا سے لوگ پیغام بھیج رہے ہیں، لوگ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ تو میں اس بیماری کو دیکھوں یا آپ کی نعمتوں کو دیکھوں؟ یہ بیماری ہے، اس کے لیے میں دعا مانگتا ہوں، یا اللہ اس کو دور فرما دیجیے، کیونکہ کمزور ہوں، لہذا دعا مانگتا ہوں کہ اللہ اس کو دور فرما دیجیے۔ لیکن جو اتنی ساری نعمتوں نے گھیرا ہوا عین بیماری کی حالت میں بھی، تو اللہ میں اس پر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو آدمی اگر یہ 2 چیزیں اختیار کر لے، کیا اختیار کر لے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چھائی ہوئی ہیں، اگر غور کرو تو ہر انسان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ آنکھ ایک نعمت، کان ایک نعمت، ناک ایک نعمت، منہ ایک نعمت، دانت ایک نعمت، ہاتھ ایک نعمت، پاؤں ایک نعمت، اور جو سانس چل رہا ہے ہر سانس ایک نعمت۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی گلستان کے بالکل شروع میں، فرماتے ہیں کہ انسان اگر صرف اپنے سانس کو دیکھ لے، سانس ایک مرتبہ باہر آتا ہے اور ایک مرتبہ اندر جاتا ہے۔ اگر سانس باہر آئے تو ایک نعمت، اور اگر وہاں اب اور رک جاتا، اندر نہ جاتا، تو موت تھی، لہذا اس کا اندر جانا دوسری نعمت۔ صرف سانس، ایک سانس میں 2 نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور اگر آدمی صرف سانس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اس واسطے کہ جس وقت پہلی سانس کی نعمت پر شکر ادا کرے گا، اتنے میں دوسرا سانس آ جائے گا۔ تو اگر ساری زندگی شکر میں ہی گزار دے تو صرف سانس کی نعمت کے اوپر بھی حق کے شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو نعمتیں تو اتنی ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو اس کو تم شمار کر نہیں سکتے۔ لہذا یہی کر سکتا ہے انسان کہ بھئی جو بھی اچھی چیز سامنے آئے، اچھی حالت سامنے آئے، کم از کم زبان سے ایک مرتبہ الحمدللہ تو کہہ دے، اللہ تعالیٰ کا شکر تو ادا کر دے۔ یا اللہ، میں نے گھر والوں کو اچھا دیکھا، آپ کا شکر ہے۔ یا اللہ، آپ نے کھانا عطا فرمایا، آپ کا شکر ہے۔ یا اللہ، آپ نے پیاس کے وقت میں پانی عطا فرما دیا، آپ کا شکر ہے۔ مجھے آپ نے مسجد آنے کی توفیق دے دی، آپ کا شکر ہے۔ یہ ایک ایک چیز پر شکر ادا کرنے کی نعمت کی عادت ڈالے بندہ، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکر کے ذریعے، قرآن کریم میں بڑے پیار سے شکوہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ تکلیفیں کو بتانے والے، تکلیفوں پر واویلا مچانے والے بہت، لیکن میری نعمتوں پر شکر کرنے والے کم ہیں۔ تو اے اللہ ہمیں انہی کم لوگوں میں شامل فرما دے اپنے رحمت سے، کہ جو ہر وقت تیرا شکر ادا کر رہے ہوں۔ تو ایک تو یہ چیز ہے جو اچھی حالت میں، خوشی کی حالت میں بندہ شکر ادا کرنے کا عادی بن جائے۔ جب عادی بن جاتا ہے تو دل سے ہوتا ہے، دل سے شکر ادا ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، زبان سے بھی ضروری نہیں، دل سے ہی کہہ لے
اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کی حمد ہے، آپ کا شکر ہے. تو وہ نعمت کے اوپر جتنا شکر ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اور دوں گا تمہیں. جس نعمت پر شکر ادا کرو گے اس پر مزید اور بھی عطا کروں گا. اور اگر کوئی پریشانی لاحق ہے، کوئی تشویش لاحق ہے، تو مانگو مجھ سے، میرا دروازہ کھلا ہوا ہے. میری طرف رجوع کرو کہ یا اللہ میری اس پریشانی کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجئے. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک شکر اور ایک دعا، جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب تر کرتی جاتی ہیں، بشرطے کہ بندہ عادی بن جائے. کوئی مشکل کام نہیں، کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے، کوئی محنت نہیں ہوتی، لیکن دل سے آپ ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں اور ہر تکلیف پر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی عادت ڈالیں. حدیث میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. اب جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہے تو ظاہر بات تو یہ ہے کہ انسان کسی موچی کے پاس جائے، اس سے جا کے ٹھیک کرائے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے دعا کرو، یا اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، اس کو ٹھیک کرا دیجیے، پھر جاؤ موچی کے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ موچی کا ملنا بھی تو اسی کے قبضے قدرت میں ہے. آپ موچی کو تلاش کرو، ملتا ہی نہیں، لیکن وقت پہ مل گیا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اور مل بھی جائے تو وہ ٹباکی ٹھیک کر دے، یہ اس کی کیا ضمانت ہے؟ تو پہلے مجھ سے مانگو، پھر بیمار ہو تو پہلے مجھ سے مانگو، پھر دوا کی طرف جاؤ. دوا کی طرف جانا یہ بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن اصل عقیدہ، اصل بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالنی. جو بندہ ان دو چیزوں کی پابندی کر لے مشق کر کے، تو کبھی نہ کبھی وہ شکر ادا کر رہا ہوگا، اور کبھی نہ کبھی وہ شکر ادا کر رہا ہوگا اور کبھی وہ دعا مانگ رہا ہوگا. اور دونوں چیزیں جنت تک پہنچانے کے بہترین راستے ہیں، جن میں کوئی محنت نہیں، مشقت نہیں، کوئی خرچ نہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بھی بنیں، اور ساتھ میں مصیبتوں پر یا تکلیفوں پر یا پریشانیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر کے دعا کرنے کے بھی عادی بن جائیں. انشاءاللہ پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کتنا مضبوط ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.